मना करो, गड़बड़ हो तो होने दो, गड़बड़ नहीं होगा तो अच्छे लोगों की कदर नहीं होगी। अंधेरा है तो होने दो, अंधेरा ना हुआ तो उजाले की कोई कीमत नहीं होगी। अरे ये बदअकीदा है तो रहने दो, वरना सुन्नियों की कीमत नहीं होगी। लिखते नबी है, पुछते नबी पर और सजदे की हालत, तो जो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में है, कहीं से घूमते फिरते बचपना है, बच्चा है, मगर सच्चा है। उसने नाना को देखा, सजदे की सिचुएशन कितनी बढ़िया होती है। आपका पूरा पंजा जो है जमीन पर, नाक और माथा जमीन पर, घुटना दोनों जमीन पर, पैर की दसों उंगलियां मुड़ी हुई है, यानी ऐसा बैलेंस है कि कोई बैठ जाए या गिलास भरा रख दो तो पानी न छलके। इमाम हुसैन ने देखा मौका अच्छा है, पीठ पर बैठ गए। एक बात बताओ, तुम जब सजदा करते हो तो कुछ आगे का दिखता है, जमीन पे माथा है, आंखें उसी के करीब है, कुछ दिखता है आगे का। मौलवी साहब तुम सजदे में आगे का नहीं देख पाते, मेरा नबी सजदे में अपनी पीठ देख रहा है। सीखते नबी है, पूछते नबी। ये रसूल पाक के पीठ पर जब हुसैन बैठे तो उन्हें लग गया, मेरा हुसैन, मेरे दिल का चैन, मेरा नूरुल ऐन, मेरा हुसैन। अब क्या हुआ? आका ने तस्बीह बढ़ा दी। तस्बीह माने सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला 3 बार कह के उठ जाते हो, चलो 5 बार कह लो, 5 बार कह लो। गिनती फिक्स है या नहीं? लेकिन जब हुसैन पीठ पर बैठ गए, गिनती बंद। अब न 3 बार, न 5 बार, न 7 बार। अब जब हुसैन उतरा टॉप, गिनती खत्म, इंतजार शुरू। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो कि रसूल की उस वक्त हार्दिक मानसिक स्थिति क्या थी। डबल सोच में आ गए रसूल। एक तो सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, जबान से सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला जिक्र खुदा। और दिल में अभी हुसैन तेरे नहीं है, अभी हुसैन तेरे नहीं है। जबान से सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, दिल में अभी मेरा चैन, अभी मेरा हुसैन, मेरी पीठ दिल में हुसैन अभी पीठ पर है, हुसैन अभी पीठ पे, हुसैन अभी पीठ दिल में अभी हुसैन उतरे नहीं, अभी हुसैन उतरे नहीं। और जबान पर सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। तवज्जो, जुबान से जिक्र खुदा, दिल में ख्याले हुसैन। कितना अजीम है हुसैन, कितना बेमिसाल है हुसैन।
ध्यान से वो ये बताओ कि नमाज कैसी होना, क्या फिर कैसी होना, हुजूर फरमाते हैं नमाज पढ़ो ऐसी गोया खुदा को देख रहे। हमारी तुम्हारी नमाज ऐसी हो या ना हो, तो मेरे नबी की नमाज तो ऐसे ही है। अब सजदे में नबी देख किसे रहे? नमाज में खुदा को देखा है और दिल में हुसैन को बचा है। कितना अजीम है हुसैन, कितना बेमिसाल है हुसैन। एक बात बोलूं आपको, ये जो हमारे यहाँ कहते हैं मुसाफिरों के लिए बात नहीं है, शरई मुसाफिर उसके लिए नहीं है, जो रहते हैं कायम है मुकीम है। तो बेटा अगर घर में नमाज पढ़ोगे उससे ज्यादा सवाब है मस्जिद में। बोलते ना आपको मस्जिद में सवाब, घर में पढ़ोगे तो कम। पूछो घर का खुदा कोई और है, मस्जिद का खुदा कोई और। ये काम कैसे जाना हो गया? अरे मस्जिद भी घर है, मेरा घर भी घर है। मस्जिद हम बेच नहीं सकते, घर बेच सकते हैं। तो खुदा आदिल नाजिर हर जगह है। ऐसा थोड़ी है कि घर का खुदा कोई और है, मस्जिद का खुदा कोई और है। घर में पढ़ोगे तो खुदा जो कम लिखेगा, मस्जिद में पढ़ोगे तो खुदा ज्यादा लिखेगा। अरे बेटा मतलब कुछ और है। अगर तुम घर में नमाज पढ़ोगे तो परिवार के साथ पढ़ रहे हो, बाल बच्चों के साथ पढ़ रहे हो, बेडरूम के साथ पढ़ रहे हो, एयर कंडीशन के साथ पढ़ रहे हो, अपनी फैमिली के साथ। लेकिन जब मस्जिद के लिए तू जाएगा तो बीवी को पीठ दिखा दिया, घर को पीठ दिखा दिया, फैमिली को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, रुख अल्लाह की तरफ। तो ये जो तू घर छोड़ के निकला, इस छोड़ने ने सवाब बढ़ा दिया। तो नमाज वही है ना, ये पढ़ा करो। सबसे बढ़िया मामला है जैसे तुम कहते हो अल्लाह अकबर, अल्लाह के करीब हो जाते। क्योंकि दुनिया छोड़ करके मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ, काबतुल्लाह की तरफ मुंह दुनिया भूल गए तो खुदा के करीब हो गया। और रुकू में जब जाता है और करीब हो जाता है। समर्पण, रुकू में गया झुक गया, झुका तो समर्पण है और करीब हो गया। और जब सजदे में जाता है तो बहुत ही करीब हो जाता है, क्योंकि सजदे में संपूर्ण आत्मसमर्पण, टोटल सरेंडर टू अल्लाह। पर्दे उड़ जाते हैं। पर्दे उड़ जाते हैं, हिजाब उड़ जाता है। कुर्बे खास तो जब सच्चा नमाज़ी अल्लाह का वली सजदे में जाता है तो उस बंदे खुदा के बीच में पड़ा हुआ पर्दा उड़ जाता है, हिजाबात हट जाते हैं और वो कुर्बे खास में पहुंच जाता है, अल्लाह के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है।
بہت قریب ہوتا ہے تو میرا نبی سجدے میں کہا تھا، کتنے قریب تھا میرا نبی سجدے میں، خدا کے بہت قریب تھا، وہ خدا کے قریب تھا۔ اب سنو، زبان سے سبحان ربی اللہ، حالت خدا سے بہت قریب، دل میں خیال حسین، تو جہاں جہاں تک نبی کی پہنچ تھی وہاں تک خیال حسین۔ کتنے عظیم ہے حسین، کتنے مہان ہیں، کتنے اسپیشل ہیں، ایکسٹرا آرڈنری ہیں، کتنے میچلیس ہیں، کتنے بے مثل ہیں۔ حسین کی طرح تو بن نہیں پائے۔ جب تم نانا کی طرح کہو گے اپنے آپ کو تو تو نہیں کہے گا نا نا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے بڑھو، اور نماز وہی نماز ہے جس میں دنیا کا خیال نہ ہو جائے تو نماز تو ہو جائے گی، اللہ قبول کرنے والا ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، پر پیورٹی آف نماز وہی ہے اللہ و دنیا بھر میں۔ نماز میں بڑے خیالات آتے، بہت جیسے اللہ اکبر ہو دنیا کا بیچاب چالو، ایک مرید کی چابی، تالے کی چابی گم ہو گئی، تو پیر صاحب وہ الماری کی چابی گم ہو گئی ہے، الماری میں ڈاکومنٹ ہیں، کچھ میرے آفس کے ڈاکومنٹس ہیں، کچھ ضروری حساب کتاب کا کاغذ ہے، تو چابی گم ہو گئی ہے۔ پیر صاحب نے سنا، بولے ایسا کر جا، تو حافظ ہے نا؟ بولے ہاں اللہ کا شکر ہے حافظ قرآن، تو پھر ایسا کر پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ، دوسری میں چاہیے دو رکعت کا پھر پڑھ، جیسے جنہیں اللہ اکبر کہہ کر پھر پڑھنا شروع کیا۔ سورہ بقرہ تو ایسے ہی 2.5 پارے کی سورہ، ایک گیا، 2 صفحہ گیا، 3 صفحہ گیا، 4 صفحہ گیا، خیالات ادھر ادھر، کبھی گھر کبھی سسرال، کبھی ننیال کبھی گلیال، کبھی باپ کبھی بیٹا، کبھی الماری کبھی گھر، اسی میں یاد آ گیا چابی کہاں ہے۔ اور دوسرے نماز پوری کی، بھاگ کے گیا تو چابی وہاں مل گئی، دوڑا دوڑا پیر صاحب کے پاس ہے، پیر صاحب نہ کوئی تعویذ نہ کوئی وظیفہ، خالی نماز پڑھنے کو بولے، اور میرے کو یاد آ گیا تھا، میرے کو پتا تھا کہ جب تو اللہ کا کلام پڑھے گا شیطان پریشان ہوگا، تجھے بتانے کا کہاں ہے۔ یہ کوئی نماز ہے دنیا بھر کا خیال۔ سرکار ہم سبھی ہے غوث جیلانی، شیخ المشائخ مخدوم الاولیاء سید علی حسین حضرتی جیلانی کی چوتھا مقدسہ سے چلے، راستے میں دیوا شریف
دیوا شریف کا تاجدار وارث الاولیاء سرکار سرکاراں سید وارث علی پتہ نہیں کہ تمہیں پتہ چل گیا کہ رفیع میاں آئے. انٹرنیٹ نہیں ہے, وائرلیس سسٹم نہیں ہے, مگر ولیوں کو پہچاننا بھی بڑا آسان نہیں ہے. اے بھیا وہ تھوڑا پیدائشی مسئلہ ہے, اس کو پیچھے ہونا تھا, کیسے آگے آ گیا. چلو بیٹھ جاؤ, وہ جو کر رہا کر رہے, تو دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ کو نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے. تو وارث پاک نے کہا خادم سے سنو جی, سنو جی, ایک لوٹے میں پانی لاؤ. پانی لائے, وضو کراؤ. وارث پاک نے وضو کیا. اب تک دیکھ رہے ابھی مکمل وضو کرنے کے بعد وضو کا پانی سوکھا بھی نہیں تھا کہ اعلیٰ حضرت اشرف میاں نمودار نہ ہاتھ ملایا نہ گلے ملے, آنکھوں سے آنکھوں میں, آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ہو گئی, آنکھوں ہی آنکھوں میں ملاقات ہو گئی. نماز کا وقت تھا, اشرف میاں مسجد کی طرف چل پڑے. وارث پاک بھی پیچھے پیچھے گئے. اشرف میاں امامت کے مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھایا. وارث پاک نے بھی پوری نماز اشرف میاں کے پیچھے پڑھا. اشرف میاں لکھنؤ کی طرف چل پڑے, یہ اپنی گھر آ گئے. پورے دیوا میں چرچا کا وشے بن گیا. آج وارث پاک نے نماز پڑھی, آج وارث پاک نے نماز پڑھی. ارے ولیوں کا ذکر صحیح صحیح کیا کرو. کیسے تم نے کیفیت کی پڑھی, آج دکھائی پڑے, پڑھتے ہوئے دکھائی پڑے. تو ایسے ہی بولنا کہ آج پڑھتے ہوئے دکھے. کیسے بول دیا آج پڑھا, آج دکھائی دیے. ارے یہ وارث پاک اللہ کا وہ ولی ہے جو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھتا. وہ جماعت اور ہے جو اپنی نماز دکھانے کے لیے بیاکل ہے, پریشان ہے. چرچا کا وشے بن گیا پورے دیوا میں. خاتم آیا, حضور مارکیٹ میں بہت پوچھا, آج دکھائی پڑے, آج دکھائی پڑے. وارث پاک نماز پڑھتے ہوئے آج دکھائی پڑے. کہا بیٹا میں تو روز دکھائی پڑوں, مگر کیا کروں, میں بڈھا ہوں, میں بڈھا ہوں, میں تو پانچوں ٹائم دکھائی پڑوں, مگر میں بڈھا ہوں. نماز کا بڈھا ہونے سے کیا سمبند ہے؟ نہیں, دیکھو بیٹا ہم کیا نیت کرتے ہیں, ہمارا ایمان جوان ہے, ہمارا ایمان جوان ہے. آپ تراویح پڑھا رہا ہے اور یہ جو ہے آخری ہفتہ ہے. وہ کہتا ہوا کہاں پڑھ رہا, اعوذ باللہ, پھر بسم اللہ, پھر الحمدللہ. زبان سے صحیح صحیح پڑھ رہا ہے, مگر دل میں اس کے کیا چلتا ہے, بیٹے نماز پوری ہو جائے گی, کسائی کی دکان پر جا کے بولوں گا کہ خریدی اور بیٹا ہمارے لیے رضا رکھتا. اور پھر متولی صاحب نے جا کر کے ٹرسٹی سے بات کر کے اپنی سیلری دینا, پھر درسی کی دکان پر جا کے پوچھنا کہ بچوں کا
الدین بھی چل رہا ہے اور سیوئی منڈی میں جاتے ہیں اور کے مامی سیوئی بھی لینا ہے دودھ والے کو بول رہا ہے کہ دودھ ملائی کے ساتھ ہونا چاہیے اور ٹیلر ماسٹر کی دکان پہ جا کے پوچھنا ہے میری بیوی بچوں کے کپڑے سلیں گے یا کرنا بھولو یا کرنا صحیح ہے صراط المستقیم اور پھر جب سوال آئے گا تو کتنے لوگوں کو بلایا جائے گا دل میں خیالوں میں میں بڈھا جب میں نے نیت کی میں نے 3 رکعت نماز پڑھ وقت مغرب بعد کے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے تو جہاں جہاں امام جائے پیچھے پیچھے میں بھی جاؤں کبھی وہ متولی کے ہاں جاتا ہے کبھی ٹیلر ماسٹر کے ہاں جاتا ہے کبھی قریشی کی دکان پر جاتا ہے کبھی کپڑے کی دکان پر جاتا ہے کبھی سیوئی منڈی میں جاتا ہے میں بڈھا ارے چوچھے سے اللہ کا ایک ولی آیا اللہ اکبر بولا خود بھی پہنچ گیا مجھے بھی پہنچا دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضور غازی ملت حضور شہنشاہ خطابت کہ چاچا مقدسہ سے آیا اللہ اکبر کہا خود بھی قرب خاص میں پہنچ گیا مجھے بھی لے گیا نہ دوڑا نہ دوڑایا تو بابا نماز میں دنیا کا خیال ہے کہ وہ نماز کیسی ہوگی ہو جائے گی یہ تو ظاہر پر ہے یہ سب تو اندر چل رہا شریعت تو ظاہر پر ہے ظاہر پرفیکٹ ہے ہمارے امام کا پرفیکٹ ہے نو پرابلم یہی تو شریعت کا کمال ہے کہ بہت چھپاتی بھی ہے چھاپتی کم ہے بہت رحمت ہے شریعت سے بہت رحمت ہے آؤ میں نام نہ لوں تم پہچان جاؤ ایک عظیم ترین کچھ کوٹی کا انسان ویر بہادر شکتیشالی سرو شکتیمان جنگ میں ایک تیر بے تکا چڑھ گیا اتنی گہرائی میں چلا گیا کوئی چھوئے تو ایسی چیز ایسا تھا ایسی پیڑا چھونے نہیں گئے نکالنا تو بڑی بات لیکن وہ زہریلا تیر اگر نکالا نہ گیا تو پیر کاٹنا پڑے گا ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے چھونے نہیں دیتے نکالنے نہیں دیتے ایک سمجھدار تجربے کار نے کہا ایسے نہیں اسے نماز میں جانے دو اسے نماز میں جانے دو اتحاد ساکھی ہے جیسے ہی علی سجدے میں گئے پوری طاقت سے کھینچ لیا علی کو خبر نہیں یہ ہے نماز دنیا تو دنیا اپنے آپ کو بھول گئے علی اپنی ٹانگ بھول گئے تیر بھول گئے ڈنگ بھول گئے تیس بھول گئے جب علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز کیسی ہوگی کیا نبی نماز میں دنیا کا خیال کریں گے دنیا کا وچار کریں
کیا نبی، ہمارا نبی، پیارا نبی، تمہارا نبی، سب کا نبی، رب کا نبی، کیا نماز کی حالت میں سجدے میں دنیا کا خیال کریں گے؟ کریں گے؟ زور سے بولو، کریں گے؟ حسین کا خیال تو کیا، حسین کا خیال تو کیا، اب حسین کو کیا کہوں؟ اے حسین تم دین ہو یا دنیا؟ اگر حسین کو دنیا بولو گے تو حسین پر اعتراض نہیں ہوگا، نبی کی نماز پر انگلی اٹھ گئی کہ نبی سجدے کی حالت میں دنیا کا خیال کر رہے ہیں، تو نبی سے ڈرو، نبی کے خدا سے ڈرو، اور حسین کو دنیا نہ کہو، وہ کہو جو غریب نوازنے کا ہے، دین است حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسین شہید اعظم، حسین شہید اعظم، حضور غازی ملت، شہزادہ محدث اعظم ہند۔ آپ ذرا غور فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اے اس کو بولنے دو، مائک سے زیادہ آواز اس کی نہیں بیٹھ جائے، ستاؤ مت، جانے کس دیش میں سائی مل جائے۔ آپ آگے بڑھیے۔ امام حسین جب اس سے مبارک سے اتر گئے، رسول نے اپنی نماز پوری کر لی، بیچ کا سنکیت اور مائی، نبی نے پوری نماز پڑھ لی، سجدہ سہو نہیں کیا، نبی نے سجدہ سہو نہیں کیا۔ اللہ جانے کتنی دیر تک امام حسین پیٹ پر تھے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، اللہ جانے، عمل کثیر کا بھی مسئلہ نہیں آیا، نبی نے سجدہ سہو ہی نہیں کیا، اور نبی نے نماز دہرایا بھی نہیں۔ حسین پیٹ پر بیٹھے تھے تو سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، پتہ نہیں سینکڑوں بار کہنا کہا، سرکار نے کتنی بار کہا۔ امام حسین اتر گئے، سبحان ربی اللہ، اللہ اکبر، نماز پوری کر لی۔ رسول کی نماز خراب نہیں ہوئی، یہ تو دوہرا لیتے، کوئی ترک واجب بھی نہیں ہوا، نہیں تو سجدہ سہو کر لیتے۔ اب نبی نماز میں، حسین خیال میں، یاد رکھو، نبی نماز میں، حسین خیال میں، نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی۔ تو ان جاہلوں سے پوچھو امام حسین ہے کون؟ اپنی تمام عظمتوں کے باوجود امتی ہیں، اپنی عدالت و ثقافت و صداقت و شرافت و نجابت و سیادت و قیادت کے باوجود امتی ہیں، اپنی عظمت و بلندی و بلند پائیگی کے باوجود امتی ہے، ارجتی ہے مگر امتی ہے، مجلس ہے مگر امتی ہے، امام ہے مگر امتی ہے، شہید اعظم ہے مگر امتی ہے۔ اب کم ٹو دی پوائنٹ، نبی نماز میں، امتی خیال میں، نبی نماز میں، امتی خیال میں، تو امتی کے خیال میں نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی۔ تو ان جاہلوں سے کہو جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، شہنشاہ خطابت، دین است حسین،
دین پناہ ہست حسین. غریب نواز فرماتے ہیں دین ہے حسین. یہیں سے یہ جواب بھی مل گیا. امام حسین اتحاد گواہ ہے آپ کی شہادت کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا. اور امام حسین کے بعد پورے کربلا میں جو موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی تھی وہ امام زین العابدین تھے. علی اکبر امام تھے، نہ قاسم نہ عباس. اگر امام تھا تو امام زین العابدین وہ بھی بچ گئے، کیونکہ امام حسین کی شہادت کے بعد کسی کو شہید نہیں کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے یزیدیوں کا ٹارگٹ حسین تھے. جیسے ہی ٹارگٹ پورا ہو گیا، امام حسین کو شہید کر دیا تو انہوں نے معاملہ بند کر دیا. تو امام حسین اگر سب سے پہلے آپ شہید ہو جاتے تو سب بن جاتے. جیسے زین العابدین بچ گئے ویسے ہی عباس علم بغداد بھی بچ جاتے، قاسم بن حسن بھی بچ جاتے، علی اکبر بھی بچ جاتے، علی اصغر بھی بچ جاتے. کیونکہ آپ کی شہادت کے بعد انہیں کسی کو مارنا نہیں. آپ نے دیر کیوں کیا؟ ولمب، تاخیر، ڈیلے، شہید ہونے میں ڈیلے کیوں؟ کہا ہاشمی سن، میں حسین ہوں، رحمت للعالمین کا نواسا ہوں، رحمت عالم کا خون. میں کیسے چاہوں گا کہ لوگ مجھے مار کر جہنم میں چلے جائیں؟ میں انہیں اوسر دے رہا ہوں. دشمنوں، اگر اہل بیت کے خون سے تمہاری تلوار اپنی پیاس بجھانا چاہتی ہے تو لو میں تمہیں علی اکبر دے رہا ہوں. اب رک جاؤ، لو میں تمہیں قاسم دے رہا ہوں. اب رک جاؤ، لو عباس علم بغداد کے بازو دے رہا ہوں. اب بھی رک جاؤ، کیونکہ اگر چند لوگوں کو قتل کرنے کے بعد تم مجھے نہ قتل کرو تو قاتل مومن ہو. قاتل مومن ہو. عباس کا قاتل قاتل مومن ہے، علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہے، قاسم کا قاتل قاتل مومن ہے، حر کا قاتل قاتل مومن ہے. لیکن جلدی مت کرنا، کیونکہ میرا قتل مومن نہیں ہے. تم قاتل دین بن جاؤ گے، اور قاتل دین کی بخشش کا مغفرت کا کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے. امام حسین تاخیر فرما رہے ہیں، تسلی ہو جائے تو ہو جائے. لیکن جب علی کے شیر نے دیکھا ان کی تلواریں میرے خون کی پیاسی ہے، میرے خون کی پیاسی ہے، تو وہ ماتھے میں سے نکلے. انہیں معلوم ہے، امام حسین کو معلوم ہے پانی نہ ہو تو تیمم کر کے جہاد کرو. اور جب کوئی تیمم کر لیتا ہے تو حالت پاکی میں ہوتا ہے. تیمم کے لیے مٹی چاہیے. کربلا میں پانی مت ڈھونڈو، خیمے میں مٹی تو ہے. تیمم فرما کر بلبل پہ سوار ہو کر علی کا شیر میدان میں آیا. یزیدیوں نے 3 طرف سے گھیر لیا. خیبر سیکن شاہد کمل آفتاب نبوت کی دلکش کرن علی مرتضیٰ کا شیر میدان میں اترے. گھوڑے کو ایڑ لگائی. گھوڑے نے بھی سوچا
जन्नती दूल्हा को उठाने का मौका मिला है। नौजवान जन्नत का सरदार मेरी पीठ पर है। ये नौजवान जन्नत के सरदार, इनके बैठ जाने में मैं सारे घोड़ों का सरदार बने। उसने हेड़ लगाई। इमाम अली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मैदान कारबार में पहुंचे, तलवार चली, तलवार चली। ये साहब कहाँ से 75 आगे 75 रखोगे तो पढ़ लोगे। इमाम का हाथ है, हाथ में तलवार है, तलवार में वेकार है, वेकार में धार है। और उम्मत को बचाने के लिए इमाम हुसैन मैदान में कूद पड़े। तलवार जब चलने लगी, यजीदी भेड़ियों और ज्यादी कुत्तों को गाजर मूली की तरह काटने लगी। हाहाकार, हाहाकार कि कहीं एक ही अहले बैत का एक ही सिपाही कहीं सारे सिपाहियों को खत्म न कर दे। कहीं ऐसा इतिहास न बन जाए कि 20,000 फौजियों को हुसैन ने अकेले मार लिया। हाहाकार मच गया, बेचैनी फैल गई। तलवार चल रही थी, ये दिख नहीं रहा था, वो ऐसा बिजली की तरह चल रही थी कि लगता था कि हुसैन की तलवार में आसमान की सारी बिजलियां इकट्ठा हो गई हो। ऐसा लगता था जैसे कहकशां ने अपनी तरतीब को निछावर कर दिया हो। ऐसा लगता था कि हैदर करनाल की कुव्वत हुसैन के बाजू में समा गई हो। ऐसा लगता था कि फातिमा ज़हरा की पाकीज़ा चादर हुसैन के सर पर आ गई हो। ऐसा लगता था कि हसन मुज्तबा की दुआ हाथ हाथ दे रही हो। ऐसा लगता था कि गुंबद खजरा में लेटा हुआ रसूल अपने हाथ को उठा दिया हो। ऐसा लगता था कि आदम मुसफ़ीउल्लाह, नूह नबीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का अकेला नुमाइंदगी कर रहा हो। ऐसा लगता था कि जन्नत की बहारें जो है कदमों पे लौट रही हो। ऐसा लगता था कि मौला अली ने अपना हाथ हुसैन के हाथ में दे दिया हो। ऐसा लगता था कि बात है खैबर ने उंगलियों पे खैबर को नचा दिया, वो कुव्वत हुसैन के बाजुओं में समा गई हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताब, हुसैनी दूल्हा, हुसैनी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, शहंशाह खिताब, हुजूर गाज़ी मिल्लत। जब ऐसा लगने लगा अकेला हुसैन कहीं सारी सेनाओं का सफाया न कर दे, यजीदी फौज तहस नहस न हो जाए, क्योंकि इमाम हुसैन अपने घोड़े को जब मैमाना की तरह राइट साइड मोड़ के राइट साइड की फौजें कर जाती, लेफ्ट साइड कर जाती, बीच में अटैक करते तो कल्ब का खात्मा हो जाता। हाहाकार मच गया, तरह तरह होने लगी। तब यजीद ने कहा मिल के मारो, घेर लिया। इमाम हुसैन को चौकर सा घेर लिया। एक शेर कई शेर से लड़ सकता है, लेकिन अगर
20,000 جنگلی کتے ایک شیر کو گھیر لے تو کس سے لڑے؟ گھوڑا زخمی ہو گیا، چاروں طرف سے لڑنے کے بجائے، تلوار کے بجائے دور دور سے تیر پھینکنے لگے، تیر مارنے لگے، تیر چلانے لگے، کبھی حسین کے بازو کے پاس، کبھی چھاتی پہ، کبھی گلے میں، کبھی پیٹھ پر۔ 70 سینٹا تیروں سے زخمی حسین طاقت ظاہری بدن کی ختم ہو گئی، گھوڑا بھی زخمی ہو کے گر پڑا۔ امام حسین کی زمین پر گرے، نہ پٹ گرے نہ چت گرے، ایسا گرے کہ سر سجدے میں ہو۔ ظالم آیا، دیکھا سجدے میں پڑے ہوئے، اسے سمجھا کھڑے ہو سکتے ہیں، اگر پھر کھڑے ہوئے تو ہزاروں یزیدیوں کا سرمایہ کر دیں گے۔ یہی موقع ہے۔ ایک ظالم نے تلوار چلائی، یہاں سے اس کی بات حسین کی گردن کٹ کر حسین کا گلا کاٹا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ گلا کیسا ہے۔ ابھی حاجی لوگ آئے، ان سے پوچھنا کہ جب طواف کرتے ہیں تو حجر اسود کو چھونے کا کیسا شوق ہوتا ہے، کیسی ٹاپ ہوتی ہے کہ حجر اسود چھونے۔ میں پوچھتا ہوں اس حجر اسود میں رکھا کیا ہے؟ کہتے اس کو نبی نے چھوما، اس حجر اسود کو میرے نبی نے چھوما ہے۔ آج بغیر دیکھ کا بچہ حجر اسود کے چھونے کی تمنا رکھتا ہے کہ میرے نبی نے چھوما ہے۔ یزیدیو، جس گلے کو تم نے کاٹ دیا، یہ بھی تو نبی چھوما کرتے۔ کبھی رخسارے حسین کو چومتے، کبھی پیشانی حسین کو چومتے، کبھی گلے کو چومتے۔ تو حسین کے گلے پر رسول کا لب لگا ہے، رسول کا ہونٹ لگا ہے، lips of prophet۔ اب بتا، جب حسین کا گلا کٹا ہوگا، حضور نے ہونٹوں پہ کیا گزری، لبِ مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی؟ ظالموں نے نیزے کی نوک پر سر اٹھا دیا۔ آپ کو انسانوں کا گلا دیکھتے کرتے جلوہ نہیں، لیکن جانوروں کا دیکھا ہو جب نظر کرتی ہے تو ایک موٹی سی نلی جس سے کھانا پیٹ میں جاتا ہے۔ یہ وہی گلا تھا جس سے فاطمہ زہرا کا دودھ گزرا تھا، یہ وہی گلا تھا جس سے رسول پاک نے چبا چبا کے لقمے کو نرم بنا کر حسین کو کھلایا تھا۔ اسی گلے میں نیزے کی نوک ڈال کر اٹھا دیا۔ یہ حادثہ میرے خاندان کا ہے،
मेरे अल्फाज टूटने लगे। आपको एहसास दिलाऊं कि जब यजीदियों ने इमाम हुसैन के सर को अपने नेज़े पे लेके बुलंद किया, जुलूस निकाला करबला से कूफा तक, वो नेज़े की चुभन उसकी लोग इमाम हुसैन की कदर। जाते जाते मेरा हुसैन ये पैगाम दे रहा है, मेरे गुलामों, आज वाले हुसैन, गुलाम वाले हुसैन, आँख खोल के देख, इस जुलूस में यजीदियों का सर नीचे है, हुसैन का सर बुलंद है। हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। जो दीन का दुश्मन होता है उसके सर नीचे होते हैं, वो नीच होता है, और जो अल्लाह की राह में गर्दन कटा देते हैं उनका सर बुलंद होता है। हमारा इमाम सर बुलंद है, कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है, मुल्क के हर मुल्क में बुलंद है। आज सैदपुर में भी उसकी बुलंदी का चर्चा हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैन शहीद आज़म। वो इस्लाम जिसकी जड़ों में अहले बैत का लहू हो, वो इस्लाम जिसमें अली का लहू हो, फातिमा की तहारत हो, अहले बैत की पाकीज़गी हो, इमाम हुसैन का खून हो, तो बांग्लादेश के मुसलमानों घबराना मत। हुसैन ने तुम्हें बचाया, उम्मत को बचाया, इस्लाम को बचाया, परिवार का बलिदान किया, अकबर को लुटा दिया, अफजल को लुटा दिया, कासिम को कटा दिया, अब्बास को राह खुदा में दे दिया, पूरा परिवार। अब वो इस्लाम जिसमें हुसैन के परिवार का खून हो, खुदा की कसम, जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा, दुनिया में मुसलमान रहेगा। वाखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। সম্মানিত সুধীবৃন্দ, আপনারা জানেন যে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সৈয়দপুর উপজেলা চেয়ারম্যান এবং উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মানিত সভাপতি জনাব মকসুদুল মঈন, চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ সৈয়দপুর। ওনাকে 2 মিনিটের বক্তব্য